15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो नए मुल्क मार्ज़ वजूद में आए। लेकिन दो मुल्क तो मार्ज़ वजूद में आ गए, पाकिस्तान की सियासत मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुर्रब निश्तर और दीगर लोगों के हाथ में चली गई। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना था। वो चैलेंज था कि हिंदुस्तान को यूनाइट रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 560 से ऊपर प्रिंसली स्टेट्स उस वक्त खड़ी थी जिनको ये इख्तियार गोरों ने दिया कि या तो इंडिपेंडेंट रहो, या हिंदुस्तान का हिस्सा बनो, या पाकिस्तान का हिस्सा बनो। और इसमें आज आपको कहानी सुनाएंगे आयरन मैन ऑफ इंडिया की, आयरन मैन ऑफ भारत की, आयरन मैन ऑफ हिंदुस्तान की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सिलसिला कुछ यूं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी पैदाइश 1875 में भारत के इलाके गुजरात में हुई, और पेशे से वो लॉयर थे, इंग्लैंड से उनकी तालीम थी, उसके बाद एक बड़े सक्सेसफुल लॉयर बने और उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया, दीगर किस्म की मुहिमात में हिस्सा लिया, इंडिया के लिए कई ऐसे मामलात किए जिनके बारे में अगर आज मैं आपको बताऊं तो आप लिटरली सरप्राइज हो जाएंगे। एज अ पाकिस्तानी हम उनके राइवल देश से, हम उनकी राइवल कौम है, हमारे लिए भारत एक दुश्मन है। लेकिन कहते हैं दुश्मनों में भी अगर कोई जीरक और सूझबूझ वाला बंदा हो तो उससे सीखने की जरूरत है। आज हम सीखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी से कि उन्होंने किस तरह हिंदुस्तान की 560 रियासतों को, जो कि प्रिंसली स्टेट्स थी, रजवाड़े थे, राजघराने थे, उनको किस तरह जोड़कर भारत को एकजुट किया। और आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावेदार है। यकीनन उसमें कई गलतियां भी हैं, कई उसमें सर्जिशें भी हैं, लेकिन साथ साथ ये बात भी रोज़ रोशन की तरह आया है कि आज का इंडिया, जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाम नहीं, एक सोच का नाम था। इस सोच ने हिंदुस्तान को एक नई जहद दी, एक नई शक्ल दी, एक नई उम्मीद दी। और वो उम्मीद क्या थी? पेशे से एक बंदा वकील था, पेशे से ये बंदा एक अलग सोच का मालिक था, लेकिन साथ साथ ये बात भी हमने देखी कि हिंदुस्तान को जोड़ने में जो इस बंदे का कंट्रीब्यूशन था वो शायद किसी का नहीं था। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और हिंदुस्तान के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। उसके अलावा हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर बने और 1946 से लेकर 1950 तक टिल हिज डेथ ही गिव हिज लाइफ टू हिज न्यू होमलैंड। हिंदुस्तान के जितने रजवाड़े थे उनको उन्होंने पैसे से, ताकत से, असर रसूख से, हर लिहाज से डोमिनेट करके अपना हिस्सा बनाया। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान को सबसे बड़ी फिक्र थी कि करीबन 45% ऑफ द मास लैंड ऑफ इंडिया वो उस वक्त रजवाड़े थे, जिनको आप प्रिंसली स्टेट्स कहती हैं। हर स्टेट का अपना हुक्मरान था, अपनी राया थी, अपनी फौज थी, अपनी आइडियोलॉजी थी, अपना नज़रिया था। लेकिन उसको हिंदुस्तान के झंडे के नीचे लाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो काम किए जिनको सोच के आज का पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोनों परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग सदियों में शायद पैदा होते हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूं, एक मुसलमान हूं, लेकिन आई एम डीपली इम्प्रेस्ड बाय द थॉट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको सरदार भी एक खिताब मिला था क्योंकि उन्होंने सरदारों वाला काम किया था। हिंदुस्तान को एकजुट रखना, भारत को कहते हैं ना, भारत की जो अखंडता है, जो हिंदी जुबान में वो कहते हैं, उसको कायम रखने के लिए वो बंदा हर हद तक गया। इसकी कुछ मिसालें, जोधपुर के नवाब थे राठौर साहब, उन्होंने कायद मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि हमें टैक्स फ्री पोर्ट चाहिए कराची की, उसके बदले हम पूरी जोधपुर रियासत आपको साइन करके दे देंगे। कायद आज़म सेड आई एग्री। उसके बदले उन्होंने रन ऑफ कच्छ का एरिया उनको देने का वादा किया और आज पूरी जोधपुर की रियासत, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती थी, ना बन सकी और हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर जोधपुर की रियासत पाकिस्तान के पास आ जाती तो मार्क माई वर्ड्स, पूरा राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा होता। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि रन ऑफ कच्छ और ये जो जोधपुर का एरिया है, ये आपके चोलिस्तान और आगे जो उमरकोट का एरिया है, जो आगे आपका ग्रेटर थार है, जिसे थार से डेजर्ट कहते हैं, उसका हिस्सा बनता है। ये पूरी रियासत वो ले गए अपने तेज दिमाग से। आगे चलिए, हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत, जूनागढ़ के नवाब मुसलमान थे, जो उनकी राया थी वो करीबन 99% हिंदू थी। और 99% हिंदू राया, आपको पता है वो हिंदुस्तान का साथ देती, लेकिन राजा ने कहा मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा। और उन्होंने पूरी एक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के तहत जूनागढ़ पे कब्जा किया।
اور جوناگڑھ کا راجہ پاکستان آج آ کے بھاگ گیا. آج بھی ایگزائل میں ان کی خان جی فیملی پاکستان میں رہتی ہے. اس سے بڑھ کے جو ڈیولپمنٹ, جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس کو سردار ولبھ بھائی پٹیل نے بہت طریقے سے سر انجام دیا, وہ کیا تھی؟ وہ تھی ریاست حیدرآباد, جس کے نظام صاحب جو تھے, نظام آف حیدرآباد, ایک وقت میں وہ دنیا کے امیر ترین شخص تھے. رولز رائس کا مشہور واقعہ بھی ان کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے. نظام آف حیدرآباد پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے تھے, اور حیدرآباد کی جو ہندوستان کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریاست ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتی تھی, لیکن رایا وہاں کی زیادہ ہندو تھی. رایا مینز وہاں کی عوام ہندو تھی زیادہ, لیکن بادشاہ اور اس کی جو پوری فیملی تھی اور جو آرمی تھی وہ مسلمان تھی. اس کے تحت پہلے سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کہا کہ میں کشمیر پاکستان کو دے دوں گا اور جو حیدرآباد ہے اس کو ہندوستان کو اس کے بدلے میں لے لوں گا. لیکن پھر انہوں نے ایک اور چیز سوچی کہ ادھر اگر میری سیاست کام نہیں آ رہی, ادھر اگر میری ریاضت کام نہیں آ رہی, ادھر اگر میری نیگوسیشن کام نہیں آ رہی, تو کیوں نہ طاقت کا استعمال کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے سن 49 میں یا سن 50 میں انڈین جو رائل آرمی تھی وہ ریاست حیدرآباد میں گھسی اور نظام کو گرفتار کر لیا, اور نظام نے انیکسیشن کے جو معاہدہ ہے اس پہ دستخط کر دی. اس سے بڑھ کے آگے چلیں, آج کے پاکستان انڈیا کے جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مہاراجہ ہری سنگھ ڈوگرا, جو کہ ڈوگرا راج کا مالک تھا اور کشمیر کے اوپر تھا, کشمیر کی زیادہ تر عوام مسلم تھی اور مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کی حیثیت سے وہ پاکستان میں آنا چاہتی تھی. لیکن ہری سنگھ ڈوگرا نے سردار ولبھ بھائی پٹیل اور جو سیکرٹری تھے وی پی مینن, ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور کہا کہ میں انیکسیشن کرنا چاہتا ہوں ہندوستان سے. مطلب راجہ ہندوستان کے پاس جانا چاہ رہا ہے, جو عوام ہے وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہ رہی. اب اس میں ہماری غلطی کہاں ہے, وہ غلطی آج میں مینشن کروں گا, اور ساتھ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جو کہتے ہیں نا دانش مندی, وہ کمال تھی, وہ بھی آپ کو بتائیں. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہے وہ ہمارا دشمن ہے, کہتے ہیں دشمن سے بھی اچھی سیکھ ملے تو سیکھنی چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جو علم ہے نا وہ مومن کی میراث ہے, اور مومن کو علم جہاں سے ملے اسے لینا چاہیے. خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی. آپ کو یہ بتاتے ہیں ولبھ بھائی پٹیل نے کیا کیا. انہوں نے ایک ڈکوٹا کے اندر اس وقت کے جو ان کے تھے فوج کے سربراہ یا فوج کے ایک کرنل بریگیڈیئر تھے, جو بعد میں ان کے فیلڈ مارشل بھی بنے, سیم مانیک شاہ, ان کو وی پی مینن کے ساتھ ایک ڈکوٹا پلین کے اندر بٹھا کے سری نگر بھیجا, اور وہاں پہ جا کے راجہ سے انیکسیشن کے دستخط لیے, اور واپسی پہ رات کے وقت ایک بہت ہی کٹھن سفر کر کے جب وہ جہاز یہاں پہ اترا تو انہوں نے جا کے کہا کہ ہمارے ساتھ تو کشمیر نے انیکسیشن کر لیا. اب اس کے نتیجے میں یہاں پہ قبائلی پٹھان لشکر اور پاکستان آرمی نے انویڈ کیا کشمیر کے اوپر, اور وہاں سے فتح کرتے کرتے جب ہم پونچھ سیکٹر کے پاس پہنچ گئے تو نہرو صاحب بہت سمارٹ تھے, وہ استصواب رائے کے نام پہ سارا میٹر یو این او میں لے گئے. ہم یو این او کی راہ تکتے رہ گئے اور ولبھ بھائی پٹیل کشمیر لے گئے. وہ دن آج کا دن مقبوضہ جموں اور کشمیر جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, نیلم دریا کے اس جانب جتنی بھی دھرتی ہے, چاہے وہ اننت ناگ ہو, چاہے وہ اوڑی ہو, چاہے وہ سری نگر کا لال چوک ہو, ہر چیز ہمیں چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ ہم منتظر تھے تم نہیں آئے. لیکن اس میں ایک باکمال انسان تھا سردار ولبھ بھائی پٹیل, جس نے سمارٹلی اور سوئفٹلی کشمیر کو بھی اپنے ہاتھ میں کیا, جوناگڑھ کو بھی اپنے ہاتھ میں کیا, جودھ پور کو بھی اپنے ہاتھ میں کیا, راجستھان کو بھی اپنے ہاتھ میں کیا, اور سب سے بڑھ کے نظام آف حیدرآباد کو بھی اپنے ہاتھ میں کیا. آج اس بندے کے بارے میں بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر زیرک سیاستدان, عقل مند سیاستدان آپ کے ملک کا حصہ ہوں تو یقیناً وہ آپ کے ملک کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. نریندر دامودر داس مودی نے آج سے 3-4 سال پہلے ایک بہت ہی بڑے اسٹیچو کا گجرات میں افتتاح کیا, جس کو انہوں نے کہا آئرن مین آف انڈیا کا اسٹیچو ہے. اسے اسٹیچو آف یونین بھی کہتے ہیں. ہندوستان کی اکھنڈتا, ہندوستان کا اتحاد, ہندوستان کی ریاستوں کے درمیان ایک طرح کی افہام و تفہیم کروانے والا ایک ہی انسان تھا, سردار ولبھ بھائی پٹیل. یہ انسان 1950 میں مر تو گیا, لیکن وہ اپنی ایسی سوچ اپنے ملک کو دے گیا. کہتے ہیں ہندوستان کی بنیادیں, کئی لوگ کہتے ہیں جی نہرو زندہ رہا اس لیے مضبوط ہوئی. بالکل نہیں. اگر ولبھ بھائی پٹیل نہ ہوتا تو آج ہندوستان شاید ٹکڑوں کا شکار ہوتا. اس بندے نے پہلے 4 سال میں جو فاؤنڈنگ سٹون ہوتا نا, کہتے ہیں اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو درخت ہمیشہ کھڑا رہے گا, اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت ہمیشہ سربلند رہے گی. یہی حال ہندوستان کا. ان کی بنیادیں مضبوط کر گیا وہ انسان, ان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کر گیا, ان کی لا میکنگ کر گیا. 1950 میں ہندوستان کا آئین بن کے تیار تھا,
اس کو پیش کرنے والے تھے لالا امبیڈکر جو کہ ایک دلت ذات تھے. آپ سوچئے ہندوستان کی سوسائٹی کتنی قسم کی آپ کہہ لیں جو ہے سیکٹس میں بٹی ہوئی ہے. برامن ہے, شتریہ ہے, ویشے ہیں, شودر ہیں, دلت ہیں, کئی ایسے کاسٹ سسٹم ہیں جو کہ ہمارے ہاں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے لیکن ہندوستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن آج بھی اگر ہندوستان کی 16 ریاستیں یا 22 ریاستیں اکٹھی ہیں, وہ چکن نیک سے لے کے آسام سے لے کے نکوبار آئلینڈ سے لے کے دلی سے لے کے کشمیر سے لے کے گجرات سے لے کے رن آف کچھ سے لے کے اور کیرلا تک, اگر ہندوستان ایک ہے تو اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. وہ سوچ کا نام ہے سردار ولبھ بھائی پٹیل. میں نے صرف اس انسان کا اس لیے تذکرہ کیا کہ یہ بہت ضروری آج کے مسلمان کے لیے, آج کے پاکستانی کے لیے اس لیے ہے کہ آپ کو دشمن سے سیکھنا چاہیے. ہم آج کل صرف اپنی تاریخ میں موہن داس کرم چند گاندھی یا جواہر لال نہرو کو جانتے. ہم ہندوستان کی بنیادیں مضبوط کرنے والے انسان کو جانتے ہی, اس کا نام ہے سردار ولبھ بھائی پٹیل. اگر ایسا ایک سیاستدان پاکستان کو مل جاتا تو مارک مائی ورڈز, کابل سے لے کے خیبر سے لے کے برما تک ایک ملک ہوتا, اس کا نام ہندوستان ہوتا, پاکستان ہوتا. اس ڈیبیٹ میں جانا نہیں چاہتا لیکن وہ یقیناً اتنا مضبوط ہوتا کہ شاید ہم مغل دور کی مضبوطی اور جو مسلمانوں نے یہاں پہ ایک پوری مملکت کھڑی کی تھی جس کے اوپر لکھا آتا ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال برِ صغیر میں کسی نہ کسی صورت میں راج کیا, وہ راج آج بھی چلتا ہے. خیر, اللہ نے ہمیں مملکت خدا داد پاکستان دی ہے لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ولبھ بھائی پٹیل جیسا ایک سیاستدان دے جو اپنے لیے نہیں ملک کے لیے سوچے. کیونکہ آج وہ تو مر گیا, بلکہ اس کی تو انہوں نے آگ دے کے اس کے جسم کو جلا کے بہا دیا, لیکن اس کی سوچ نے آج بھی ہندوستان کو ایک مضبوط ملک کے طور پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے. آج ہندوستان چائنا کو آنکھیں دکھاتا ہے, آج ہندوستان امریکہ سے برابری کی سطح پہ تعلقات چاہتا ہے. آج ہندوستان ہمارے سے آگے کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ولبھ بھائی پٹیل جیسی سوچ والے لوگ موجود ہیں. اور اسی وجہ سے IIT ممبئی ہو, جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہو اور دیگر ادارے ہو, ہندوستان کے ادارے دنیا میں کیوں مشہور ہیں؟ وہاں کے انجینئرز, وہاں کے ڈاکٹرز, وہاں کے ایروسپیس سائنٹسٹ, وہاں کے ٹیک کے CEOs کیوں پوری دنیا میں چھائے ہوئے؟ جسٹ بیکاز آف سردار ولبھ بھائی پٹیل.